تو یہ بڑے فلسفے ہیں اس کے اندر معراج میں. اب غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ جناب موسیٰ کلیم علی نبینا علیہ السلام طور پہ جا جا کے کہتے رہے. رب العالمین نے کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء اکرام کو خاکدان گیتی پہ جلوگر کیا. حضرت آدم کو خلیفۃ اللہ کہا, انی جاعل فی الارض خلیفہ. 1,000 سال روئے زمین پر رہے, لیکن پروردگار نے کہا نہیں جبریل جاؤ ذرا خلیفۃ اللہ ہے, صفی اللہ ہے, لے آؤ. یہ مقام معراج جناب آدم کو میسر نہیں ہوا. حضرت نوح پیغمبر نبینا علیہ السلام 900 سال تک روئے زمین پر رہے. پروردگار عالم نے مقام معراج کو انہیں فائز نہیں فرمایا. حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو 450 سال کی عمر عطا کی, لیکن مقام معراج کو فائز نہیں کیا, اپنے قرب خاص تک نہیں بلایا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو شرف ہم کلامی اور وہ بار بار کہتے رہے. حضرت موسیٰ کی ضد تھی, پروردگار نقاب ہٹا, حجاب ہٹا, پردے ہٹا, آواز آتی کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, نہ تیری آنکھ دیکھے اور نہ چشمے انبیاء دیکھے, مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہے کائنات میں پروردگار عالم کی ذات درجوں بلند کیا. کس کو؟ ہر امتی کو اپنے نبی کی تعریف کرنے کا حق ہے, مگر ہم جس نبی کے امتی ہیں ہم تعریف کر ہی نہیں سکتے. تعریف تو اس کو کہا جاتا جس کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا, جس کی حقیقت کا اندازہ ہی نہیں تو اس کی تعریف کیا ہوگی. اس کے توصیف کے جملے اپنے انداز, اپنے عقل و فہم اور اپنی سمجھ کے اعتبار سے چند جملے اچھے کہہ دیتے ہیں. تعریف کے لیے تو وہ جملہ ہوتا جو اس کی شایان شان ہوتا, اور شایان شان ہونے کے لیے اس کی شان کا سمجھنا ضروری ہے. جناب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر سے مخاطب ہو کے کہا تھا, کس سے؟ جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے, وہ جو تمام نبیوں کے بعد سب سے بلند رتبہ ذات ہے. اس سے کہا ہے ابو بکر میری حقیقت سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا. اب جس کی ذات کو کوئی نہیں جانتا, اس ذات کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ارے وہ ذات جاننے کے لیے نہیں, وہ ذات ماننے کے لیے بھیجی گئی ہے. وہ جاننے کے لیے نہیں, وہ ماننے کے لیے بھیجی گئی ہے. اسے جاننے کی کوشش نہ کرو, اسے مانو. اس لیے کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا اور مقام محبوبیت کو ایک راز بنا دیا. انسان الجھتا رہا. ہاشم عبداللہ کے گھرانے میں پیدا ہوئے, مائی آمنہ کے شکم سے تشریف آوری ہوئی. ان کے والد حضرت عبداللہ ہیں, ان کے دادا جناب عبد المطلب ہیں, ان کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ازواج مطہرات ہیں, ان کی اولادیں ہیں. یہ تمام چیزیں انسان اس تقاضے پر وہ انسان ہیں, وہ انسان ہیں. چلو بھائی ٹھیک ہے, حقیقت کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا, بشریت کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ یہ سارے تقاضے بشریت کے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اس تقاضے کی بنیاد پہ ہم نے نبی کو بشر کہا, کوئی مخالفت کی بات نہیں ہے, یقیناً کہا جا سکتا ہے. اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ نبی بشر بھی ہیں, اس لیے بشریت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اب معاملہ یہ ہے, اب جب ہم نے دیکھا یہ تمام صفات بشریت کی ہے, لیکن جب نبی چلے تو راستے سے درود کی صدا, تو معلوم یہ ہوا یہ عام بشر والی نہیں ہے. پسینے سے خوشبو تو یہ عام بشر والی نہیں ہے. پسینے سے خوشبو تو یہ عام بشر والی نہیں ہے. پتھر کو حکم دے دے تو تیرنے لگے, یہ عام بشر والی نہیں. انگلی اٹھا دے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو یہ عام بشر نہیں ہے. اشارہ کر دے تو سورج پلٹ آئے, معلوم ہوا یہ عام بشر نہیں ہے. اللہ کی وحدت و معرفت بتائیں تو معلوم ہوا یہ عام بشر نہیں ہے. اور حتیٰ کہ قیامت تک آنے والی پوشیدہ راز کی خبر کو کھول دے, معلوم ہوا یہ عام بشر نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے, بشر
میں خیر البشر مانا, بشر میں افضل البشر مانا. لیکن اب مسئلہ یہاں پہ جب معراج کا فلسفہ سامنے آیا تو اب ہم پریشان ہوئے. فلسفہ معراج میں آئے تو ہم الجھ گئے کہ بشر اگر ہیں تو پھر ہم براق پہ جناب جبریل امین جب براق پہ سوار کر کے لے جا رہے ہیں, برقی رفتار پر ایک انسان کو نہیں بھیجا جا سکتا. برقی رفتار کے ساتھ یہ باڈی سفر نہیں کر سکتی, اس لیے کہ اس کی جہاں وقت زیرو ہو جاتا ہو, سائنس کی تھیوری میں برقی رفتار پر وقت زیرو ہو جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں دنیا میں کتنی بھی تیز رفتار سواری ہو, وہ آپ کی یہ بجلی جو ہے نا اس سے تیز نہیں ہو سکتی. بٹن دباؤ کھٹ سے پہنچتا ہے کرنٹ. سیکنڈوں کو بھی بانٹا جا سکتا ہے, سیکنڈ کو بھی بانٹا جا سکتا ہے. اتنی تیز رفتار سواری سے نہیں جایا جا سکتا. معلوم یہ ہوا کہ اتنی تیز رفتاری پہ نہیں جایا جا سکتا تو نبی نور ہے نا. اب ہم نے سمجھ میں آیا نبی نور ہے. اچھا بھائی نبی نور ہیں, بشر بھی ہیں, نور بھی ہیں. نور اس معنی میں ہے کہ بشر تو اس لیے کہہ رہے تھے طائف کی وادیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب اباش لڑکوں کو چڑھا کر سنگساری کی گئی تو نبی کے جس میں اطہر سے خون نکلا وہ نبی کی بشریت تھی. بشریت کے تقاضے کو پوری کر رہے ہیں, ازدواجی زندگی سے منسلک ہو رہے ہیں, نبی کی بشریت ہے. پڑوسیوں کا حقوق ادا کر رہے ہیں, نبی کی بشریت ہے. بچوں کی پرورش کر رہے ہیں, نبی کی بشریت ہے. والدین کے ذریعے سے دنیا میں آئے, نبی کی بشریت ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ بشریت تھی لیکن معجزات دکھا کر مثلیت سے الگ ہو رہے ہیں. اب اس کے بعد ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ جب معراج میں چلے ہیں تو بشریت کو چیلنج ہے, انسان اتنی تیز رفتار سواری پہ نہیں جا سکتا. تو ہم نے کہا نبی کی نورانیت تھی, لیکن اب اس کے آگے جب بڑھے تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کی بشریت یا نبی کا معجزہ ہے. دوسری ایک اور دلیل سامنے آئی کہ اتنی برق رفتار سواری پہ جانے کے لیے کیوں نہیں جا سکتے. ہو سکتا ہے جا سکتے ہیں, لیکن پھر دوسری تھیوری سامنے سائنس کی آئی کہ انسان کچھ کلومیٹر ہونے کے اوپر جانے کے بعد آکسیجن ختم ہو جاتا ہے, ہوا ختم ہو جاتی ہے, آکسیجن ماسک لے کے جانا پڑتا ہے. مصطفیٰ کریم چاند کے اوپر جانے والے لوگ دنیا میں چاند پہ جانے والے آکسیجن لے کے جا رہے ہیں, مصطفیٰ چاند کو روڑتے ہوئے جا رہے ہیں, سورج کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, عطارد و مریخ کو گرد راہ بناتے ہوئے جا رہے ہیں. اتنی اوپر جانے کے لیے کوئی آکسیجن ماسک نہیں تھا, کوئی گیس باٹلا نہیں تھا. معلوم یہ ہوا ہم نے تسلیم کر لیا نبی نبی کا حصہ نور جاتا تھا, نبی کی نورانیت جا رہی تھی. اب ہم اس فلسفے کو سمجھنے لگے کہ نبی کی بشریت ایک طرف, نبی کی نورانیت ایک طرف. معراج نے نبی کی نورانیت ثابت کر دی, لیکن جب ابھی تو یہ سیر کا مرحلہ تھا, ابھی سیر کا مرحلہ تھا. جب مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف چلے تو پھر وہاں دوسرا چیلنج کہ یعنی انسان آکسیجن کے بغیر نہیں, مصطفیٰ بغیر آکسیجن کے. ارے دنیا کیا آسمانوں پہ جا رہے ہیں, پہلے آسمان پہ, دوسرے آسمان پہ, تیسرے آسمان پہ, چوتھے آسمان پہ, پانچویں, چھٹے اور ساتویں آسمان پہ. معلوم یہ ہوا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے جا رہے ہیں. اب یہ چیلنج پر چیلنج, چیلنج پر چیلنج, ہر چیلنج کو توڑ دیا کہ نبی کی بشریت یہاں تک, نبی کی بشریت کے اوپر اٹھ کر نورانیت ثابت ہو رہی ہے, نورانیت ثابت ہو رہی ہے, نورانیت ثابت ہو رہی ہے. لیکن جب سدرۃ المنتہا پر جبریل نے کہا, سید الملائکہ نے کہا, نور والوں کے سردار نے کہا یہی سدرۃ المنتہا ہے, یہی جبریل کی انتہا ہے, اس کے اوپر کوئی نہیں گیا مصطفیٰ, اس کے اوپر آقا کوئی نہیں گیا, نہ کوئی فرشتہ گیا, نہ کوئی اور ذات گئی, اس کے اوپر آپ جانے کی اجازت نہیں. جہاں معلوم یہ ہوا کہ فرشتے تو سراپا نور ہیں, اس میں تو کسی کو انکار نہیں, فرشتے کے تو بشر ہونے کا کوئی اعتراض ہی نہیں, فرشتے بلا شک و شبہ نور ہیں. لیکن جہاں فرشتے جیسا نور نہیں بلکہ فرشتوں کا سردار سید الملائکہ وہ جبریل امین جو روئے زمین پہ اپنا پورا پر پھیلا سکے, 600 پر جس کے پاس ہو, وہ ایسے لمحوں میں زمین پہ آ رہا ہو کہ نار نمرود میں ابھی ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالا جا رہا ہو کہ سدرہ چھوڑ کے اس سے پہلے آ جا رہے ہو.
वहां आके कह रहे हैं अगर यक्सरे हुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बरसो सद परम। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, परवरदिगार की बारगाह में आप जा रहे हैं तो जाएं, जिब्रील तो इसके ऊपर नहीं जा सकता, इसका नाम सिदरतुल मुंतहा है, यही जिब्रील की इंतहा है। अब इसके आगे नहीं जा सकता, इसके आगे जिब्रील अमीन नहीं जा सकता। हुजूर ने कहा तो ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई नहीं गया तो मैं चला। क्या बात है। उलझे थे अभी इसी में कि नबी नूर है कि बशर है, नूर है कि बशर है। क्या बात है। मालूम ये हुआ सिदरा के ऊपर जब चले तो नूर का और बशर का दोनों चैलेंज टूट गया। अब वो राज खुल गया जिस राज को मुस्तफा ने अपने यारे गार से कहा था मेरी हकीकत सिवाय मेरे रब के कोई नहीं जानता। जब ऊपर चले तो मालूम ये हुआ जहां बशर नहीं जा सकता वहां भी मुस्तफा, जहां नूर नहीं जा सकता वहां भी मुस्तफा। अब हकीकत खुदाबंदी ही, हकीकत खुदाबंद कुद्दूस ही जानता है, मुस्तफा की हकीकत को दुनिया क्या जाने। तो जिसकी हकीकत ही इंसान नहीं जान सकता उसके बारे में क्या जानेगा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज कितनी मुबारक है।